روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ میرے آقا سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں، ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مارا جا رہا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دور جاتا ہے۔ وہ بندہ اس کو اٹھا کے لاتا ہے تو پتھر سے جو سر کچلا گیا تھا، وہ شارحین فرماتے ہیں سر وہ پتھر سے جب کچلا جاتا تھا تو وہ سر ایسے پس جاتا تھا جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے، ویسے وہ پتھر مارنے سے سر پستا ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، جب سر سے پتھر ٹکراتا ہے تو سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ ہیلمٹ لگا کر سفر اس لیے کرتے ہیں، ہاتھ پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا، پیر پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا، جسم پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا، لیکن سر بچا لو، اس لیے کہ ہاتھ پیر پہ سینے پہ کہیں بھی چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات باقی رہیں گے، لیکن اگر سر پہ چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس لیے لوگ ہیلمٹ لگاتے ہیں۔ ہماری حکومت کی طرف سے بڑی پابندی ہیلمٹ کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لگانا چاہیے، لیکن سوچو میرے بھائیوں، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں سر کچلا جاتا ہے اور اس کی کیفیت شارحین کیا بیان کر رہے ہیں؟ جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے، اسی طرح سر کچلا جا رہا ہے، اور سر کچلنے کے بعد وہاں موت نہیں آنی ہے کسی کو، وہاں نہ جینے دیا جائے گا نہ مرنے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک صورتحال ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں پتھر لڑک کر جاتا ہے، سر پھر درست کر دیا جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ ویسے ہی پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، سر ویسے ہی پس جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ 4 گھنٹے سے، کوئی 5 گھنٹے سے، کوئی 3 گھنٹے سے اس جلسے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کتنے شوق سے جلسے میں آتے ہو، جلسے گھنٹوں چلتے بیٹھتے ہو، اللہ اکبر، لیکن نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم، اور اگر 5 وقت پڑھ لیں تو صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں 50 منٹ نہ نکالنے والوں کتنی دردناک عذاب کی طرف تم جا رہے ہو، کتنے دردناک عذاب کو چیلنج کر رہے ہو، کتنے دردناک عذاب کو آواز دے رہے ہو، اور پھر سن لو کوئی بچانے والا نہیں ہے، امام آواز دے رہے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، گزرا کرے پسر پہ، پیدر کو خبر نہ ہو، پیدر کہتے ہیں باپ کو، باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ اور سن لو بچانے والی ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اب ان کی حدیث سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دھوکے میں مت رہنا، اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے آگاہ کر دیا، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتے ان کے ساتھ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں، بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنی جوانی پر رحم کھا لو، اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے آپ کے لیے رحم کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہوں۔ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ یہ دنیا چند سال کی ہے، یہ دنیا میں چند دن جینا ہے، پھر موت ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں، مر جاؤ گے، موت آنی ہے، حق ہے، موت برحق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ
کل ہماری باری ہے. مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی, نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی. میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, نمازی بن جاؤ. صرف آج ایک بات پر عہد کر لو, نماز پڑھیں. 10 منٹ کا ٹائم. بھائیو پان بھی کھاؤ نا, پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے, نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے. صرف 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے. یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, یہی تو پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا رزلٹ ملے گا, کیا ملے گا رزلٹ؟ تو فوراً مسجد کہتا ہے حی علی الفلاح. یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے. نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا دل و جبار کی طرف ہے. جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی, کامیابی ملتی رہے گی. مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا. تمہاری کیفیت یہ تھی 10 سالیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں اور افریقہ کے تبتیوں میں صحراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے, بڑے سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام. جب تک نماز پڑھتے رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے. جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے. جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ میں سب کے مسائل کا حل ہے, اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا در چھوڑ, یاد رکھنا اللہ کا در جس دن سے چھوڑا, جس دن سے اللہ کا در چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی. ایک بات یاد رکھنا, یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے. انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لے.